پاسٹر نوبل کینن، کنگ ریوائول چرچ سے میرا تعلق۔ اس وقت میں جان ٹی وی پر کھڑا ہوں۔ میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا تاکہ میں یہاں آ کر اپنے میسج کو ریکارڈ کر سکوں۔ تھینکس۔ آج ہم متی رسول کی انجیل اس کا 19 باب اور اس کی 23 اور 24 آیت پر غور کریں گے۔ اور یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے، اور پھر تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا۔ آمین۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ عزیزو، اس میں دو چیزیں، ایک دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا اور ایک اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا۔ عزیزو، یہ دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یسوع نے یہ جو کہا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا، یہ تو حقیقت ایسا ہے کہ سوئی تو ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، اور سوئی جو ہوتی ہے وہ اس میں میرے جیسی ایج کے آدمی کو تو دھاگا ڈالنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن یسوع نے کہا ہے تو یہ درست کہا ہے۔ اس لیے عزیزو، یروشلم کے 12 دروازے تھے، اور 12 دروازوں کے اندر یروشلم گنا جاتا تھا، اور ایسا ہی آج تک میرا خیال آپ لوگوں نے یروشلم میں نہیں گئے ہوں گے، نہیں دیکھا ہوگا، اس لیے کہ وہاں پر پاسپورٹ اور ہمارا داخلہ ہی ممنوع ہوتا ہے۔ ایز اے پاکستانی وہ ہمیں جانے ہی نہیں دیتے، لیکن یہاں پر ہم یروشلم کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارا لاہور جو اصلی لاہور ہے وہ یروشلم کے نقشے پر بنا ہے، اور اس کے بھی 12 دروازے ہیں، اور 13ویں موری جو آج کل مچھلی کا کاروبار وہاں ہوتا ہے، اور ایسے ہی 12 دروازوں کے دنیاوی اور پیشے کے اعتبار سے دروازوں کے نام رکھے گئے۔ جہاں پر شیر پالے جاتے تھے شیراں والا گیٹ کہلایا، جہاں ٹانگوں کا کام ہوتا تھا وہ یکے والی گیٹ کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی مختلف 12 کے 12 دروازے موجود ہیں، اور 13ویں موری میں ایسا ہوتا تھا کہ جو کوئی باہر رہ جاتا تھا، کیونکہ رات کو مغرب کے وقت سے پہلے یہ بند ہو جاتے تھے دروازے، اور جو باہر رہ گیا وہ باہر، اور جو اندر سے نہ باہر آ سکتا ہے نہ باہر والا اندر آ سکتا ہے۔ وہ جو یروشلمی آدمی ہوگا وہ صرف اندر آ سکتا تھا۔ یہاں پر بھی اکبر بادشاہ کے زمانے میں جو باہر رہ گیا وہ 13ویں موری کے راستے اندر آتا تھا، اور اس موری کا کچھ سائز جو ہے 4.5-5 فٹ کا ہوتا تھا، جس میں پوری طرح جھک کر اسے گزرنا پڑتا تھا، اور آگے بادشاہ کے سپاہی ہوتے تھے، وہ پکڑتے اور تحقیق کرتے۔ اگر وہ لاہور شہر کا ہوتا تو جانے دیتے، ورنہ اس کو قید خانے میں ڈالتے۔ اسی طرح عزیزو، یروشلم میں بھی ایسا ہی تھا، وہ بھی پہاڑ پر بسا تھا، اور یہ لاہور بھی پہاڑ پر بسا ہوا ہے، اور اس کے گرد و نواح میں سب نشیب ہے، نشیبی علاقہ، نیچے کو ہر راستہ اترتا ہے، اور وہاں پہ بھی ایسا یروشلم میں بھی ایسا ہی تھا۔ اور اس یروشلم میں اب جو نیا یروشلم آنے کو ہے، جو آسمان سے اترتا ہے، اس کے دروازوں پہ تو یعقوب کے 12 بیٹوں کے نام لکھے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ یروشلم میں بھی 12، اور تیسری جو تھی وہ سوئی، جس کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا آسان ہوگا، دولت مند کا بادشاہی میں داخل ہونا مشکل۔ یہاں تک کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے گھروں میں سوئی گیس جلتی ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہاں سے نکلی؟ بلوچستان سے، بلوچستان کے اس مقام سے جو سوئی کا مقام کہلاتا ہے، اور اسی لیے اس کا نام سوئی گیس رکھ دیا۔ عزیزو، وہ بھی جو تھا جس کا ذکر یہاں کیا گیا کہ سوئی کے ناکے،
नाका वो जिसमें धागा डाला जाता वो वाला नाका नहीं। आज भी जो पुलिस जगह जगह पर नाके लगाती है, ऐसे वो जगह नाका कहलाता है। और उसमें वो जो बाहर रह जाता वो अंदर आता, और जो यरूशलेमी होता तो उसे पकड़ के तहकीक करके जाने देते। अगर कोई और होता तो उसे फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसलिए वो भी सुई का मुकाम था। इसलिए वो मोरी जो थी वो यही था कि नाका, वहाँ नाका लगता था, वो अंदर आना जाना होता था। अजीज़ों, याद रखें इस बात को कि हम शायद ये जब पढ़ते हैं तो हम वो दर्जियों वाली सुई समझते हैं। वो सुई नहीं, बल्कि वो, और इसलिए कहते हैं कि नाके में से, क्योंकि ऊँट अगर बैठा भी हो तब भी वो कुछ 4.5 फुट ऊंचा होता है, बल्कि 5 फुट के भी होते हैं। और वो जब बैठ कर अंदर से गुज़रता तो अजीज़ों ऐसा होता कि उसकी कमर छिल जाती थी। इसलिए यीशु ने कहा कि ऊँट का सुई के नाके में से गुज़र जाना आसान है। तकलीफ़ ज़रूर होगी, दुख ज़रूर मिलेगा, लेकिन निकल जाएगा। लेकिन दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना बड़ा मुश्किल है। क्या खुदा ये बताना चाहता है कि दौलतमंद को पसंद नहीं करता? इब्राहिम गरीब आया ज़रूर होगा, लेकिन बहुत दौलतमंद था। नौकर, चाकर, लौंडियाँ, गधे, घोड़े, ऊँट, भेड़, बकरियाँ, बहुत माल दौलत थी उसके पास। यकूब के पास लाठी लेकर गया था दरिया यरदन के पार, लेकिन वहाँ से 4 गौलों के साथ लौटा। और अजीज़ों, क्या ये लोग दौलतमंद हैं? क्या खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे? नहीं, वो दाखिल होंगे। जिस दौलतमंद की बात यहाँ की जाती है वो अजीज़ों कुछ ऐसा है। यहाँ पर लिखा है लूका रसूल की अंजील उसका 18 बाब में ये यूँ लिखा है, यीशु ने ये सुनकर उससे कहा, अभी तक तुझ में एक बात की कमी है, अपने सब कुछ बेचकर गरीबों को बांट दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। ये सुनकर वो बहुत गमगीन हुआ, क्योंकि वो बड़ा दौलतमंद था। वो दौलत छोड़ना नहीं चाहता था, उसका खुदा दौलत था। उस दौलतमंद के लिए कहा है कि खुदा की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। ऊँट का सुई के नाके में से गुजर जाना आसान है, लेकिन दौलतमंद का, जिसका खुदा ही दौलत बन गई है, उसका दौलतमंद। और एक हमें दौलतमंद दिखाई देता है, जैसे कि यहाँ लिखा है कि क्योंकि ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद का सुई के खुदा की बादशाही में दाखिल हो। अजीज़ों, अगर दूसरा दौलतमंद भी हमें दिखाई देता है, ज़कई 19 बाब में हमें दिखाई देता है। और क्योंकि लिखा है कि वो ज़कई जब देखना चाहता था, उसे पता चला यहाँ से यीशु गुज़र रहा है, तो वो गया और वो देखना चाहता था, लेकिन देख ना पाया, इसलिए कि उसका कद छोटा था। इसलिए उसने सोचा कि क्या करूं, कैसे देखूं। वो दौड़कर आगे चला गया। उसने कहा किसी रास्ते से यीशु गुजरेगा, मैं गुलर के पेड़ पर चढ़ जाऊंगा और वहाँ से देखूंगा। और ऐसा ही हुआ। वो जाके गुलर के पेड़ पर चढ़ गया और उसने देखा यीशु को, और यीशु ने निगाह ऊपर की और कहा, ज़कई नीचे उतरा, क्योंकि आज तेरे यहाँ मुझे रात रहना ज़रूरी है। और ऐसा ही हुआ। और वो वहाँ गया और उसके साथ रहा। और जब वो उसके घर गया तो उसने जाते क्या कहा, क्या ए खुदावन, मैं अपना आधा माल गरीबों को तकसीम कर देता हूँ, और ऐ खुदावन, अगर मैंने किसी के साथ नाहक किया है तो उसको 4 गुना करके लौटाऊंगा। और यीशु ने क्या जवाब में उससे कहा? यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में नजात आई है,
آج نجات آئی ہے۔ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے، نجات دینے آیا ہے۔ اس لیے عزیزو، دولت مند دو قسم کے ہیں۔ ایک دولت جن کا خدا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا یسوع کا راستہ سکڑا ہے اور شیطان کا راستہ کشادہ ہے۔ وہ کشادہ والا جو سردار ہے، وہ اسے یسوع نے کہا کہ تو جا کر حکموں پر عمل کرنا۔ اس نے کہا کون سے؟ زنا نہ کر، چوری نہ کر، اور جھوٹی گواہی نہ دینا، اپنے ماں باپ کی عزت کرنا۔ اور وہ کہتا ہے یہ تو میں بچپن سے، لڑکپن سے ہی کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ غور کیا اور اس نے کہا کہ تجھ میں ایک بات کی کمی ہے کہ تو کیا کرتا ہے؟ تو اپنی دولت بیچ کر غریبوں میں تقسیم کرتے، غریبوں میں تقسیم۔ اور وہ یہ بات سن کر اداس ہو گیا، غمگین ہو گیا، پریشان ہو کر واپس لوٹ گیا، کیونکہ اس کا خدا دولت تھی۔ اور ایک دولت مند زکئی دکھائی دیتا ہے جو یسوع کو پاتے کہتا ہے کہ آدھا مال میں نے غریبوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور جس کا نہ حق کوئی کسی سے لیا ہے اس کا 4 گنا میں زیادہ دوں گا۔ تو یسوع نے کہہ دیا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ عزیزو، ہمارا خدا دولت نہیں، ہم زندہ خدا کے ماننے والے ہیں۔ ہم اس کی پرستش کرتے ہیں جسے ہم جانتے ہیں اور وہ ہمیں جانتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے، ہمیں کیا کہتا ہے کہ میں انگور کا حقیقی درخت ہوں اور تم میری ڈالیاں ہو، اور جو مجھ میں قائم رہے گی وہ جو چاہے میرے باپ سے، میرے نام سے مانگے گی، وہ ہو جائے گا۔ تب ہمیں جب یسوع ملتا ہے تب ہم کامیاب اور کامران ہوں گے، جب اس میں جڑے رہیں گے۔ ہماری دنیاوی چیزوں سے کوئی ناطہ داری نہیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔